ریکوائرمنٹ تھی اینٹی منی لانڈرنگ بل، اس کو صرف اپنے ذاتی مفادات، اپنی کرپشن، اپنی بددیانتی، ٹکے ماری، اپنی پیداگیری، اپنی نوسط بازی، اپنی اقربا پروری اور اپنے قائدین کی لوٹ مار کو پروٹیکشن دینے کے لیے اور پروجیکشن دینے کے لیے انہوں نے وہ بل پاس نہیں ہونے دیا. ایک تو وہ آپ کے سامنے کچھ تفصیل رکھنی تھی. دوسرا، پرسوں جناب حضرت محترم میاں محمد شہباز شریف صاحب، قائد حزب اختلاف، صدر پاکستان نااہل لیگ، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے اوپنلی بلنٹلی ساری دنیا کے سامنے، پہلی دفعہ نہیں، دوسری دفعہ نہیں، پہلے بھی کئی دفعہ جو ہے وہ سفید جھوٹ اور کالا جھوٹ اور پیلا جھوٹ بول چکے ہیں، لیکن اس دفعہ تو انت ڈال دی. برملا ایک ایسا جھوٹ بولا کہ ساری پاکستانی قوم اپنی انگلیاں دانتوں میں لے کر ہکا بکا رہ گئی، سکتے میں آ گئی. سارے ٹی وی چینلز کے اینکرز، تجزیہ نگار اور رپورٹرز، کیمرہ مین، سارے کے سارے جو ہے نا اس سکتے میں تھے کہ یار یہ صاحب بہادر نے کیا بات کہہ دی. وہ دو چیزیں میں نے آپ کے سامنے کلیئر کرنی ہے. سب سے پہلے FATF کے حوالے سے آپ سارے عوام کو پتہ ہے کہ 9/11 کے بعد منی لانڈرنگ انٹرنیشنل لیول پہ ایک سب سے کروشل اور سب سے بڑا جرم جو ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے. اور پھر 9/11 کے بعد منی لانڈرنگ کو روکنے کے لیے ساری دنیا کے اندر انٹرنیشنل لیول پہ انٹرنیشنل جو ادارے ہیں، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں، وہ تمام ممالک کے اندر منی لانڈرنگ کو روکنے کے لیے مختلف قسم کے قوانین بنانے کو اپریشیٹ کر رہی ہیں، بک اپ کر رہی ہیں، پش کر رہی ہیں کہ تمام ممالک جو ہے وہ اینٹی منی لانڈرنگ کے جو ہے نا اپنے قانون سازی کریں. اور ان کا یہ خیال ہے کہ دنیا کے اندر جتنی دہشت گردی ہوتی ہے اس میں منی لانڈرنگ کا پیسہ زیادہ انوالو ہوتا ہے. اور بدقسمتی سے پاکستان جو گرے لسٹ میں آیا وہ بھی بنیادی طور پر 2007 سے لے کے 2018 تک جو اسی آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن کی جو حکومتیں تھیں، اور وہ مساق جمہوریت جسے میں رادہ آؤ مل کے کھائیں آدھا آدھا والا سسٹم کہتا ہوں، اس کے تحت اتنی رچ کے لوٹ مار کی گئی. اور پھر اس کے بعد ایان علی کی طرح کی بہت سی اداکارائیں، فنکارائیں، اور پھر جناب تافی بٹ کی طرح کے بہت سے ایسے کریکٹر ایکٹر جو سامنے آئے کہ جو پاکستان کی ان دو بڑی پارٹیوں کے فرنٹ مین کے طور پر منی لانڈرنگ کرتے ہوئے پکڑے بھی گئے. اور پھر یہ پورا انکشاف ہوا کہ کس طرح ہماری یہ دو پارٹیاں جو بڑی ہیں اسپیشلی، اور ان کی لیڈرشپ جو خاندان ہے آل شریف اور آل زرداری، اور نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، آصف زرداری صاحب، بلاول زرداری صاحب، یہ کس کس انداز سے یہاں سے لوٹ مار کا پیسہ باہر منی لانڈرنگ کرتے رہے. اور اسی کی بنیاد پہ پھر پاکستان جو ہے وہ گرے لسٹ کے اندر شامل ہوا. اب ان کے ہاتھوں کی لگائی ہوئی وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب، PTI کی وفاقی حکومت اور ہم لوگ دانتوں سے کھولنے لگے ہوئے ہیں ہر شعبہ زندگی کے اندر. اس گرے لسٹ سے نکالنے کی بھی جو جدوجہد ہے اس کے اندر ہم اللہ پاک کے کرم سے کامیابی کے قریب ہیں. اور FATF کی طرف سے ایک ریکوائرمنٹ تھی کہ منی لانڈرنگ کے خلاف، منی لانڈرنگ کو روکنے کے حوالے سے 2010 کا جو آپ کا قانون ہے اس کو مزید بہتر کیا جائے، سنکرونائز کیا جائے، افیکٹو کیا جائے اور مضبوط کیا جائے، اس کے اندر ترامیم کی جائے. اور اسی گرے لسٹ سے نکلنے کے جو پری ریکویزٹس ہیں، جو ریکوائرمنٹس ہیں، جو ان کے مطالبات ہیں، ان میں سے ایک مطالبہ یہ بھی تھا کہ آپ اس قانون کے اندر امینڈمنٹ کریں. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے بہت سے ان کی ریکوائرمنٹس کو اللہ پاک کے کرم سے پورا کر دیا. اب یہ والا مطالبہ پورا کرنے کے لیے قومی اسمبلی کے اندر ہمارے پاس سادہ اکثریت تھی، ہم نے بل پاس کروا لیا. لیکن کل جب یہی بل سینٹ کے اندر پیش ہوا تو بلاول زرداری صاحب کے جو لکھی ہوئی پرامپٹر کی لکھی کی تقریریں جو ہیں وہ کرنے کے بڑے ماہر ہیں، وہی شہباز شریف صاحب جو حبیب جالب کے شعر اور جناب بڑے مائک ادھر ادھر کر کے اور بڑا جناب تھرک کے پھڑک کے جناب ملک اور قوم کو مستقبل کے سہانے خواب دکھانے کے اعلان کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت بڑا لیڈر شو کرتے ہیں. یہ لیڈران
انہوں نے ریاست کو مقدم نہیں رکھا, انہوں نے پاکستان کو مقدم نہیں رکھا, انہوں نے پاکستان کے فیوچر کو مقدم نہیں رکھا, انہوں نے پاکستان کی تعمیر و ترقی کو مقدم نہیں رکھا, انہوں نے پاکستان کی بقا کو مقدم نہیں رکھا, انہوں نے پاکستان کی سوورنٹی کو مقدم نہیں رکھا, انہوں نے پاکستان کا فیوچر کے اندر جو ملک دشمن طاقتوں کی سازشیں ہیں ان کو کاؤنٹر کرنے کو مقدم نہیں رکھا. انہوں نے مقدم رکھا کہ جو خود کی ان کی کھربوں ڈالر کی لوٹ مار اور منی لانڈرنگ ہوئی تھی اور اس کے جو کیسز چل رہے ہیں اس کو انہوں نے مقدم رکھا کہ ہم نہ پھنس جائیں, ہم نہ پھنس جائیں, اپنا سب کچھ بنتا بھاڑ میں جائے جنتا. آج انہوں نے کل انہوں نے یہ ثابت کیا کہ ہمارا بن جائے, ہم بچ جائیں, ہم قانون کے شکنجے میں نہ آئیں, ہم منی لانڈرنگ کے جو کیسز اور ریفرنسز ہیں اس کے حوالے سے جو ہماری ساری لوٹ مار پکڑی گئی ہے وہ ہم اس سے بچ جائیں. پاکستان کا جو ہوتا ہے ہو, ریاست کا جو ہوتا ہے ہو, پاکستان کی عوام کا جو ہوتا ہے ہو. یہ میں سمجھتا ہوں انتہائی افسوسناک ایٹیچیوڈ, بیہیویئر, جسچر تھا جو کل آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن نے دو خاندانوں کی سربراہی میں, آل زرداری اور آل شریف, شہباز شریف صاحب کی قیادت میں اور بلاول زرداری صاحب کی قیادت میں جو کل کیا ہے. یہ پاکستان کی ہسٹری میں کی تاریخ کے اندر سیاہ الفاظ کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لکھا گیا ہے, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. لیکن اللہ پاک کی ذات بڑی ہے. دیر از اے ول, دیر از اے وے. میں اکثر یہ ایک جناب ڈائلاگ سناتا ہوں. وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کپتان ہیں, بائی برتھ کپتان ہیں. انہوں نے اپنی ساری زندگی پاکستان کو ایک کپتان کی حیثیت سے وکٹری سٹینڈ میں کھڑا کرنے کی خواہش اور جسچر اور حکمت عملی اور ڈٹرمنیشن لے کے ہمیشہ جو ہے وہ اپنے آپ کو موو کیا ہے. انشاءاللہ اس میں بھی ہم سرخرو ہوں گے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی قیادت میں, اور ایف اے ٹی ایف کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو انشاءاللہ بھرپور طریقے سے ہم اس کا نیکسٹ لائے عمل بنائیں گے اور انشاءاللہ یہ قوانین سارے پاس ہوں گے. دوسرا ٹاپک بڑا امپورٹنٹ ہے. پرسوں جناب شہباز شریف صاحب نے پریس کانفرنس کی. پریس کانفرنس میں دائیں بائیں اپنے سارے ہواری پٹواری بٹھائے ہوئے تھے, سارے کے سارے جو ہے نا جس کو آپ جناب پکڑتے وہی سرخ تھا. وہ جناب سارے نیب کی عدالتوں کے جناب چکر لگانے والے, اپنے اپنے دور میں اپنے لیڈر کی اشیرباد کے ساتھ کھربوں ڈالر کی لوٹ مار کرنے والے سارے ترم خان تھے. وہاں بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب کی واپسی کا سوال ہوا اور ان کو واپسی کے حوالے سے جو ضمانت انہوں نے دی تھی, یہ میں ابھی سارے ٹی وی چینلز کے انتظامیہ سے ریکویسٹ کروں گا کہ میں نے ڈاکومنٹس تینوں سینڈ کر دیے آپ کو, یہ ساتھ ساتھ چلائیں, ذرا پاکستان کی 22 کروڑ عوام کو پتہ چلے کہ یہ صاحب بہادر کتنے بڑے جھوٹ. ٹھیک ہے جی, انہوں نے اس سے پہلے بھی بڑے لمبے لمبے جھوٹ بولے ہوئے ہیں, وہ بھی ہلکا پھلکا میں تذکیر کے طور پہ آپ کے سامنے رکھوں گا. لیکن یہ جو انہوں نے یو ٹرن کی سپرلیٹو ڈگری, یو ٹرن کی اگلی ڈگری ہوتی ہے وی ٹرن, اور اس سے اگلی ڈگری جو ہے نا, یہ میں نے یہ ساری ڈگری آپ کے سامنے جناب آپ کے لے کے آ رہا ہوں ٹرمنالوجی, وہ ہوتی ہے ڈبلیو ٹرن. شہباز شریف صاحب نے یو ٹرن کی سپرلیٹو ڈگری ڈبلیو ٹرن جو ہے نا پرسوں لیا. ساروں کے سامنے کہتے ہیں جی کیڑی ضمانت, میں نے کون سی ضمانت دی ہے؟ میں نے تو کوئی ضمانت نہیں دی جناب اپنے بھائی کو جناب باہر بھیجنے کے والے سے. یہ ہے ان کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی تحریر, ہاتھوں کی, جو عدالت کے اندر بیٹھ کے, اور ساری پاکستانی قوم جانتی ہے کہ جب ہائی کورٹ کے اندر کیس چل رہا تھا تو سارے ٹی وی چینل لمحہ بہ لمحہ رپورٹنگ کر رہے تھے کہ اب یہ ہو رہا ہے, اب یہ ہو رہا ہے. اب عدالت کے اندر جناب وکیل صفائی نے یہ کہا, وکیل استغاثہ نے یہ کہا, اینڈ میں آ کے جناب حکومت پاکستان کی طرف سے مطالبہ کیا تھا؟ حکومت پاکستان کی طرف سے مطالبہ تھا کہ العزیزیہ ریفرنس کے اندر جو کرپشن کی اماؤنٹ ہے اس کے مطابق 7 ارب 20 کروڑ روپے کا ان سے جناب ضمانت لی جائے. 7 ارب 20 کروڑ روپیہ. لیکن اس موقع پہ عدالت عالیہ کا فیصلہ تھا, ہمارے لیے قابل احترام. ہم تو وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے اور پی ٹی آئی کے ویژن پہ چلنے والے لوگ ہیں. عدالتیں جو فیصلہ کریں, احتسابی ادارے جو فیصلہ کریں سارا کو پہ. انہوں نے کہا نہیں جی
شہباز شریف صاحب آگے آئے, ان کا جناب 70-80 کروڑ کی لوڑ ہے, میں ہے نا میں دیتا ہوں جناب. فٹافٹ جناب انہوں نے یہ تحریر لکھی, جناب یہ کسی فرانسک آڈٹ کروا لیں, اگر یہ ان کی تحریر نہیں ہے تو جو چور کی سزا وہ میری سزا. پھر اس کے بعد جناب عدالت نے کہا جی آپ اس کو اسٹامپ پہ لکھ کے دیں. اسٹامپ کے اوپر جناب یہ اسٹامپ اس وقت چل رہا ہوگا ٹی وی چینل میں, تمام ٹی وی چینلز پہ آج سارا دن چلے گا, تمام ٹی وی چینل کے شوز میں بھی چلے گا. یہ رسوائی اور جگہسائی اور جھوٹ کا یہ ایفیڈیوٹ ہے. یہ آگے سے میاں نواز شریف صاحب کا, ہاں جی میرا بھائی جو کچھ کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے, من جان دو تو میں واپس آ جاؤں گا. جانا یہ دونوں بھائی, ایک آئی جی دوسرا ڈی آئی جی, جھوٹوں کا, ٹھیک ہے نا جی, کہتے ہیں جی میں نے گواہی نہیں دی. وہ خدا کے بندو, یہ 21ویں صدی ہے, الیکٹرانک میڈیا کی صدی ہے, سوشل میڈیا کی صدی ہے, اس میں چیز چھپتی نہیں ہے. میں اکثر ایک محاورہ سناتا ہوں, یو کین چیٹ اینڈ ڈیسیٹ اینڈ ڈیسیو ان سم ویئر ان سم ٹائم ان سم پلیس, بٹ یو کین ناٹ چیٹ اینڈ ڈیسیٹ اینڈ ڈیسیو ایوری ون ایوری ویئر ایوری ٹائم اینڈ ایوری پلیس. یہ ہر کسی نو ہر جگہ جو نا دھوکھا دینا تو چونا لانا چھوڑ دو. نواز شریف صاحب, بیگم صفدر وان صاحبہ, آپ نے عدالت کے اندر جھوٹ بولے, جعلی ڈاکومنٹ پیش کیے. آپ نے پارلیمنٹ کے اندر جھوٹ بولے, جعلی پارلیمنٹ جنرل ڈاکومنٹ پیش کیے. آپ نے نیب کے سامنے جھوٹ بولے, جعلی ڈاکومنٹ پیش کیے. آپ نے پریس کانفرنسز کی, جھوٹ بولے, جعلی ڈاکومنٹ پیش کیے. اور پرسوں تو جناب آپ نے انتی ڈال دی, انتی ڈال دی آپ نے. ساری دنیا ابھی تازہ یار, کوئی اتنا بھی دور نہیں, اتنی بھی پاکستان کی عوام کا حافظہ کمزور نہیں ہے. یہ 8-9 مہینے پہلے کی بات ہے. ساری پاکستانی قوم نے دیکھا تھا یار, میاں شہباز شریف صاحب نے 50 روپے کے جناب ایفیڈیوٹ کے اوپر ضمانت دی تھی کہ میں واپس لاؤں گا, جناب بیغم رہیں. اور اس موقع پہ مجھے یاد ہے میں نے 3-4 دن ٹی وی چینلوں پہ ایک اس کے اوپر وہ لطیفہ بھی سنایا تھا کہ شہباز شریف صاحب نواز شریف صاحب کی ضمانت دے رہے ہیں. کرپشن کے والے سے ایک کریلا دوسرا نیم چڑھا. اور میں نے کہا تھا وہ ایک دفعہ ایک بندے کو ایک کی جگہ 2 نظر آنے کی نا وہ بیماری تھی. وہ ڈاکٹر کے پاس گیا, کہتا ہے ڈاکٹر صاحب مجھے ایک کی جگہ 2 دکھتے ہیں. ڈاکٹر کہتا ہے تم تینوں کو یہی بیماری ہے. ڈاکٹر کو ایک کی جگہ 3 نظر آتے تھے. اب نواز شریف صاحب کی گواہی اس سے بڑا کرپٹ, اس سے بڑا بددیانت, اس سے بڑا جو نا جے آئی ٹی اور ریفرنسز اور ایف آئی آرز اور الزامات اور جرائم کی روشنی میں اس سے بڑا کرپٹ منظور پاپڑ والوں سے جو ہے وہ زکوٰۃ لینے والا, مسرور احمد سے زکوٰۃ لینے والا, آپ کا جناب نثار گل سے زکوٰۃ لینے والا, آپ کا جناب مشتاق چینی سے زکوٰۃ لینے والا, آپ کا شرافت مسیح سے جناب زکوٰۃ لینے والا. یہ جو نام لیے ہیں اور اس کے علاوہ بھی بہت سے نام ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو لاہور سے باہر کالا شاہ کاکو سے آگے نہیں گئے ہوں گے. 10-10 ہزار کی تنخواہ کے ملازم تھے ان کے. لندن سے ان کے لیے کروڑوں اربوں روپے جناب علی عمران صاحب کے اکاؤنٹ میں, محترم شہباز شریف صاحب کے اکاؤنٹ میں, محترم شہباز شریف صاحب کے اکاؤنٹ میں, محترم سلمان شہباز صاحب کے اکاؤنٹ میں, محترم حمزہ شہباز صاحب کے اکاؤنٹ میں. وہ کروڑوں روپے بھیجا کرتے تھے, اربوں ڈالر, اور 10 ہزار کے ملازم تھے. اور پھر بھی جناب ان کی صورتحال یہ ہے کہ جناب انہوں نے کہا جی میں گواہی دینا. تو یہ ایک کریلا دوسرا نیم چڑھا, اس کے مذاق گواہی دی, لیکن پرسوں مکر گئے. اور ٹیسٹیفائڈ, ریکٹیفائڈ, ویریفائڈ, پیوریفائڈ اپنے آپ کو جھوٹا, فریبی اور دھوکے باز جو ہے وہ پرسوں ثابت کر دیا شہباز شریف صاحب نے. اور میں یہ سمجھتا ہوں آخری چیز اور بڑی امپورٹنٹ ہے, میں نے جو 1-2 وکلاء سے مشورہ کیا, رائے لی کہ یار اب نواز شریف صاحب یہ جو ڈاکومنٹس میں نے آپ کے سامنے 2 رکھے ہیں, یہ عدالتوں کے پاس بھی ہیں, احتسابی اداروں کے پاس بھی ہیں, ساری دنیا کے پاس ہے. اگر نواز شریف صاحب واپس نہ آئے تو جناب شہباز شریف صاحب تیاری پکڑ لیں نااہل ہونے کے لیے. شہباز شریف صاحب کو نااہل ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکے گی ان 2 ڈاکومنٹس کی بنیاد پر جو آپ نے گواہی دی ہے. اور آگے سے جناب حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا, لوگ ٹھہرے نہیں, حادثات دیکھ کر اکثر یہ شعر سناتا ہوں, اوپر سے مکر بھی رہے ہیں. تو جناب میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, آپ کے لیے اچھا یہی ہے کہ نواز شریف صاحب جس طرح گلیری کی طرح بھاگتے ہوئے, سیڑھیاں چڑھتے ہوئے جناب جہاز پہ سوار ہوئے تھے نا, یاد ہے نا جب وہ جا رہے تھے, اسی طرح گلیری کی طرح بھاگتے ہوئے پاکستان آ جائیں. اسی میں ان کی جناب بہتری ہے.
اور اسی میں ان کی سیاست, ان کے معاش, ان کے کاروبار, ان کی عزت کا بھلا ہے. بہت شکریہ. پہلے اس کے بعد آپ, پہلے یہ اس کے بعد آپ. صاحب نے ایفیڈیوٹ جمع کروایا عدالت میں, اور ان کا یہ مطلب بھی ہے کہ ہمیں عدالت نے اجازت دی ہے جانے کے لیے باہر. یہ بتا دیں کہ حکومت نواز شریف کو واپس لانے کے لیے اتنی کوشش کیوں کر رہی ہے؟ کیا حکومت کو عدالت کی جانب سے ڈائریکشن ہے؟ اور دوسرا, اگر میاں نواز شریف صاحب کو واپس لانا کیوں ضروری ہے حکومت کے لیے؟ اور چوہان صاحب جو شہباز شریف کا بیان عربی ہے اس میں ایک پیرا یہ لکھا ہے کہ جب ڈاکٹرز اجازت دیں گے تو نواز شریف وطن واپس آ جائیں گے, تو ڈاکٹرز نے تو انہیں اجازت نہیں دی ہے. چلو کلیئر یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جو ایف اے ٹی ایف پر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی اپائچی کی وہ تو ساری طاقت لگانے کے باوجود نہیں مل سکتی. ڈرایا بھی گیا, دھمکایا بھی گیا, میاں سب کو یادیں. اب ایف اے ٹی ایف کا چیپٹر تو ہو گیا کلوز. اس کے باوجود بھی کیا گورنمنٹ اب نواز شریف کو واپس لانے کی کنٹینیو ایفرٹس کرے گی؟ دیکھیں تھی سارے پوچھ لو والے پھر کٹھے جواب دیں, نویں پریس کانفرنس کرتے ہیں. اچھا جی, اچھا اب سن لیں, جواب سن لیں اب تسلی سے. اس کے بعد جناب ذیشان صاحب پوچھیں گے, پھر قذافی بٹ صاحب پوچھیں گے, پھر آپ پوچھیں گے. اچھا جی, اس طرح ہے کہ آپ نے کہا کہ کیوں ضروری ہے. دیکھیں یہ 21ویں صدی ہے, یہ قانون کی, انصاف کی, آئین کی, سوشل میڈیا کی, الیکٹرانک میڈیا کی, ایتھکس کی, ویلیوز کی, یہ وہ صدی ہے نا. بنانا ریاست یہاں کوئی بھی نہیں بن سکتا, کوئی ملک, کوئی معاشرہ بنانا ریاست نہیں بن سکتا. عدالت کا ایک مجرم ہے, ملزم نہیں ہے. اسحاق ڈار صاحب بھی ملزم ہے, مجرم نہیں ہے. وہ تو مجرم ہے, سزا یافتہ ہے, سزا یافتہ ہے. جب سزا یافتہ ہیں تو اب وہ چلے گئے باہر. ایک دوست نے سوال پوچھا کہ جناب اس میں ڈاکٹروں کا بھی بیچ میں لکھا ہوا ہے. بالکل جناب لکھا ہوا ہے, لیکن مجھے ایک چیز بتائیں, 9-10 مہینے ہو گئے ہیں حضرت باؤ جی نواز شریف صاحب, یہ پچھلے 10 مہینوں میں لندن میں کیفیز میں گئے, ریسٹورنٹس میں گئے, ٹکا کباب کھایا, جناب برگر کھائے, پیزا کھایا. کووڈ-19 کے ایک سویئر ماحول کے اندر قابل احترام ان کا کوئی جناب پوتا پوتی ساتھ ماسک لگا کے بیٹھی ہے. یہ اتنے دلیر تھے, ان کو اتنا اعتماد تھا اپنی صحت کا, اپنی صحت کے اوپر, اپنے پورے اندر کے پورا جو امیونٹی سسٹم تھا اس کے اوپر اتنا ایمان تھا ان کا کہ میں اتنا اسٹرانگ ہوں کہ مجھے تو ماسک لگانے کی ضرورت نہیں ہے. لندن کے ماحول کے اندر صحت کے اوپر آج اپنے پورے اندر کے پورا جو امیونٹی سسٹم تھا اس کے اوپر اتنا ایمان تھا ان کا کہ میں اتنا اسٹرانگ ہوں کہ مجھے تو ماسک لگانے کی ضرورت نہیں ہے. لندن کے ماحول پہلے جب ہر روز ہزاروں لاشیں گر رہی تھی وہاں پہ لندن کے اندر, انہوں نے بغیر ماسک کے بیٹھے. اس کا مطلب انہیں پتا تھا کہ میں بالکل ٹھیک, سب کچھ کیا. وہاں سے مولانا فضل الرحمان صاحب کو فون بھی کیا, بالکل ویسے ہی نواز شریف صاحب نے فرمایا تو جا تو میں آیا. کہتے ہیں پیشیوں پہ نہیں جانا نیب کی, جیل بھرو تحریک شروع کرو, دوسروں کو نصیحت خود میاں فصیحت. 10 بہانے کر کے لے گیا, دل کے مزداق خود تو باہر بھاگے 10 بہانے کر کے, اور وہاں سے بیٹھ کے فونے کر رہے ہیں اپوزیشن والوں کو, آنکھوں دیکھا زہر کھانے کے لیے کہہ رہے کھاؤ زہر. کہتے ہیں پیشیوں پہ نہیں جانا, جیل بھرو تحریک شروع کرو. یہ بھی کام انہوں نے وہاں کیا. تو جناب اگر جیل بھرو تحریک شروع کرنی ہے تو نواز شریف صاحب پہلے آپ آئیں, جیل بھریں, حسین نواز صاحب کو بھیجیں, جیل بھریں, حسن نواز صاحب کو بھیجیں, جیل بھریں, علی عمران صاحب کو بھیجیں, جیل بھریں, سلمان شہباز صاحب کو بھیجیں, جیل بھریں, اسحاق ڈار صاحب کو بھیجیں, جیل بھریں. یورو کا حلوہ, جناب چندوں کا حلوہ, تحریک چلانے کی صورت میں ادھر سے آلے زرداری سے جناب ڈونیشن کا حلوہ, ادھر سے جناب آلے شریف سے جناب ڈونیشن کا حلوہ. وہ زہر نہیں کھائیں گے,
تو جناب آپ نے اپوزیشن سے فون بھی کیے, سیاستیں بھی کی, لیکن کیا نہیں کیا؟ علاج نہیں کروایا, ہسپتال میں ایڈمٹ نہیں ہوئے, ڈاکٹرز کے پاس ایڈمٹ نہیں ہوئے, آپ کی جو پلیٹلیٹس کا ایشو تھا اس کو ایڈریس نہیں کیا, اور جو ایفیڈیوٹ اور جو ہائی کورٹ کا ڈیسیژن تھا اس پہ لکھا تھا کہ یہ جو 8 ہفتے آپ جا رہے ہیں اس میں آپ ہر 15 دن بعد پنجاب حکومت کو اتھینٹک ہسپتال کے اتھینٹک ڈاکٹر اور فزیشین کی 15 روزہ رپورٹ بھیجیں گے پنجاب حکومت کو, اور پنجاب حکومت پھر عدالت کے سامنے پیش کرے گی. اور جب آپ کا یہ ٹائم پیریڈ ختم ہو جائے گا تو پھر آخری رپورٹ کو دیکھ کر پنجاب حکومت میڈیکل بورڈ کے جو مسلسل ان کو دیکھتا چلا آ رہا تھا اس کی آراء کی روشنی میں فیصلہ کرے گی اور عدالت کو ریکمنڈیشن بھیجے گی کہ ان کی ضمانت کو ایکسٹینڈ کیا جائے یا نہ کیا جائے. جناب والا رتی برابر انہوں نے کخ توڑ کے دو نہیں کیا اس پورے ایشو میں, تو آپ بتائیں پھر کیا کریں. جی یہ بتائیے گا کہ کیا حکومت اور حکومتی ادارے, پرائم منسٹر نے تو کلیئر کٹ کہہ دیا اور فیڈرل کیبنٹ نے بھی نواز شریف کو لایا جائے, اس حد تک سیریس ہے ان کو لانے کے لیے کیا عملی اقدامات کیے جائیں گے, اور کیا ان لوگوں پر بھی حکومت پنجاب چیک اینڈ بیلنس کرے گی جن ڈاکٹرز نے اتنی سنجیدہ رپورٹ بنا کے بھیجی کہ یہ رپورٹ پہنچ گئی اس رپورٹ کے بالکل برعکس نتائج نظر آئے. مطلب اس کے ساتھ یہ بھی ایڈ کر لیں میڈیکل رپورٹس کی تحقیقات آپ نے کب کروانی ہے؟ آگے منسٹر آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ جعلی تھی رپورٹس, صوبائی منسٹر جو آپ کی وہ کہہ رہی ہے رپورٹ جو تھی میرے سامنے بنی ہے, اس پہ بھی اچھا ایک خواتین کی طرف لے لیں. ہاں فاطمہ آپ نے مجھے پوچھا وہ پوچھ لو, اس کے علاوہ کوئی بیٹھی ہوئی ہے آپ نے ہر دفعہ جو ہے نا باقی. ہاں ہاں میڈیکل رپورٹس کے مطابق جو ہے حکومت کے جو ہے جو اراکین ہیں ان میں کافی جو ہے اختلاف کی باتیں کر رہے ہیں, اس حوالے سے واپس آنے میں کوئی اثر. ہاں جی کوئی اور ایڈ کرنے کی. جی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس جو انڈرٹیکنگ ہے چلیں ساروں کو ٹھیک ہو گیا. اب یہ جی سارے کوشچن سارے دوستوں کو ہو گیا, آخری کوشچن اس کے بعد بٹ صاحب کا ہوگا, ٹھیک ہے جی, اور محسن صاحب کا اور بٹ صاحب کا دونوں کا ہوگا. اچھا جی اس طرح صوبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان لاہور میں. صوبائی وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کی پریس کانفرنس, ان کی جانب سے کہا گیا اپوزیشن اپنے رہنماؤں کی لوٹ مار کا تحفظ چاہتی ہے. سابقہ حکومتوں کی منی لانڈرنگ کی وجہ سے پاکستان گرے لسٹ میں شامل ہوا, ملک کی سلامتی کو نقصان پہنچایا گیا ہے. پاکستان ترقی کر رہا ہے اور آگے بھی ترقی کرتا رہے گا. جو سوال پوچھے, دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم تو سیریس ہیں. کیوں سیریس ہیں؟ اس وقت نواز شریف صاحب صرف حکومت کے مجرم نہیں ہیں, نواز شریف صاحب نیب کے بھی مجرم ہیں, جو میں نے آپ کے سامنے رکھا, اور جو کوشچن بھی پوچھا انہوں نے نااہل ہونے کے حوالے سے, تو اب تو ماشاءاللہ نواز شریف صاحب ساروں پہ مجرم ہیں, عوام کے مجرم تو پہلے ہی تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں, کچھ دوستوں نے کہا کہ وہ واپس آئیں گے نہیں آئیں گے. میں نے کل ایک ٹاک شو میں کہا, آج میں آپ کے سامنے کلیئر کر دوں, سپوز وہ واپس نہیں بھی آتے, جو چھتر پریڈ اور جو رسوائی ان کی ہر روز اس ٹاپک پہ ہونی ہے نا, وہ پاکستان بلا کے بھی جو ہے نا جیل میں بند کرنے کے بھی ان کی کھاتے میں نہیں آئے گی, جو اب ہر روز ہونی ہے. یہ اللہ پاک کی طرف سے ہے, اللہ پاک کی طرف سے ہے. جب آپ ملک کے ساتھ ملک کی جناب مفادات کے خلاف ملک دشمن طاقتوں کو جناب اپنا بھائی بند بنائیں گے, ملک کی جناب سوورنٹی سے کھیلیں گے, تو پھر اللہ پاک ایسا جو ہے وہ عذاب لاتا ہے کہ ہر قسم کا اعزاز, ہر قسم کا عنوان, ہر قسم کا لقب, انٹرنیشنل اخبارات اور میگزین سے لے کے پاکستانی اخبارات اور میگزین, انٹرنیشنل ٹی وی چینل سے لے کے پاکستانی ٹی وی چینل تک روزانہ پچھلے 5 سال سے ان کے کھاتے میں آ رہا ہے. مفرور کا رہ گیا تھا, وہ مفرور کا ٹیگ بھی لگ گیا ہے, ٹھیک ہے جی. باقی نہیں آ پائیں گے
تو جو عزت افزائی اور رسوائی اور جگ ہنسائی جو ہر روز ان کو صبح شروع ہوگی اور رات تک جو ملے گی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ واپس آ کے جیل میں بند ہونے سے بھی زیادہ جو ہے وہ خطرناک ہے. اور ایک کوشچن جو بیچ میں ساتھی نے پوچھا کہ میڈیکل رپورٹس، ایک منسٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں، دوسرے منسٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں، حقیقت کیا ہے؟ میں تو پچھلے کئی ہفتوں سے کئی دنوں سے ایک بات کہہ رہا ہوں، چھوڑ دیں یار اس ٹاپک کو. مان لیا بالکل ٹھیک پلیٹلیٹس گر گئیں، مان لیا بالکل سیریس بیمار تھے، مان لیا نعوذ باللہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ مرنے کے قریب تھے، مان لیا معاذ اللہ موت کا فرشتہ ہاتھ میں وارنٹ موت لکھ کے لے کے جناب پیچھے پیچھے پھر رہا تھا، مان لیا یار سب کچھ ٹھیک تھا جو انہوں نے رپورٹیں پیش کی، معاذ اللہ مان لیا. اور اس کے اگلی تو کہانی بتاؤ. جب چلے گئے یہ سارا کچھ جو لکھا ہوا ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، اتھینٹک ہسپتال پہ جانا ہے، میڈیکیشن کرنی ہے، ٹھیک ہے جی، اس کے بعد 15 دنوں کی رپورٹ دینی ہے، پھر جب آپ کا ٹائم پیریڈ ختم ہو جائے گا پھر اس کے بعد آپ کی پنجاب حکومت فیصلہ کرے گی. کچھ بھی نہیں، ٹائم فش موج ملنگا دی، وہ تو اپنا جھوم رہے ہیں اور گھوم رہے ہیں، انہیں فکر فاقہ ہی نہیں. ٹھیک ہے جی، میں تو اس ٹاپک پہ نہیں پڑھتا یار کہ کون سا جناب ڈاکٹر عدنان کے ٹویٹ سچے تھے، بیگم صفدر اوان کے ٹویٹ سچے تھے یا ڈاکٹر عدنان کے ٹیکے سچے تھے. چھوڑو ان ٹویٹ اور ٹیکوں کی سیاست کو، چھوڑو کہ وہ جینون بیمار تھے یا نہیں تھے، میں اس چیز پہ پڑھتا ہی نہیں. اس کے بعد کا جو اگلا لایا عمل تھا اس میں جناب اب کووڈ-19 بیچ میں آ گیا، 6-7 مہینے ریاست، ادارے، حکومتیں اس میں مصروف تھیں. اب جب وہ ختم ہو گیا ہے تو اب اپنا فرض تو جاؤ پورا کرنا ہے. جی بٹ صاحب آخری کوشچن. سر یہ بھی بتا دیں کہ آپ اپوزیشن کو الزام دے رہے ہیں، حکومت کا یہ واضح اعلان ہے کہ ہمیں اپوزیشن کا کسی مرحلے پہ کوئی تعاون نہیں چاہیے، کرپٹ لوگوں سے ہم نے تعاون لینا ہی نہیں ہے، تو پھر انہوں نے سینٹ پہ اگر آپ کے بل کو اپوز کیا ہے تو آپ کو پریشانی کیوں؟ ہاں جی بٹ صاحب سارے کٹھے پوچھ رہے ہیں آخری دفعہ. جی بٹ صاحب پہلی چیز تو یہ کہ برطانیہ کے ساتھ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان پریس کانفرنس کر رہے تھے. ان کی جانب سے کہا گیا اپوزیشن اپنے رہنماؤں کی لوٹ مار کا تحفظ چاہتی ہے. سابقہ حکومتوں کی منی لانڈرنگ کی وجہ سے پاکستان گرے لسٹ میں شامل ہوا ہے. ملک کی سلامتی کو نقصان پہنچایا گیا ہے. FATF کی گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے قانون سازی ضروری ہے. اپوزیشن اپنے مفاد کے لیے سینٹ میں قانون سازی میں مخالفت کی گئی ہے. پاکستان کی 2 بڑی پارٹیاں منی لانڈرنگ میں شامل ہیں. وزیر اعظم مسلم دنیا کے بااثر ترین شخصیات میں شمار ہوتے ہیں، لیکن وہ تو سوشل میڈیا جس طرح کہ آپ نے خود کہا کہ بڑا اوپن ہے، اس نے تو ایکسپوز کر دیا یہ پچھلے سال کی لسٹ تھی جس کا سامنا کریں. صوبائی وزیر اطلاعات کو مبارکبادیں دی گئی اور اس جو لسٹ پاکستان سے بھیجی گئی اس میں بھی وزیر اعظم کا 16واں نمبر تھا. یہ کیا معاملہ؟ اچھا چوہان صاحب مجھے یہ بتا دیں تلے کر کے آپ نے ان کو بات ہاں صاحب کہتے ہیں میرے ہاتھ سے نکل گیا، وہ وزیر اعظم کے ہاتھ سے نکل گیا، وہ بکری کا بچہ تھا. دوسرے نمبر پہ ایک چوہان صاحب یہ بتائیں صحافیوں کے حقوق کے لیے فیس بک کے بارے میں آپ جب آئے کرتے ہیں، اگر میں یار وہ میں اسپیشل کروں گا پریس کانفرنس. جو کچھ ہو رہا ہے نا یہ ہر روز ہوئے گا نواز شریف صاحب والا. تھی کہہ رہے بکری کا فلاں میں نے آپ کو کہا ہے جو رسوائی جگ ہنسائی صبح سے لے کے رات تک آپ میڈیا والوں نے، اپوزیشن نے، مخالفین نے، اپنوں نے، پرایوں نے دینی ہے نا، وہ واپس بلا کے جیل. جو کچھ ہو رہا ہے نا یہ ہر روز ہوئے گا نواز شریف صاحب والا. تھی کہہ رہے بکری کا فلاں میں نے آپ کو کہا ہے جو رسوائی جگ ہنسائی صبح سے لے کے رات تک آپ میڈیا والوں نے، اپوزیشن نے، مخالفین نے، اپنوں نے، پرایوں نے دینی ہے نا، وہ واپس بلا کے جیل میں بند کر کے بھی جو ان کے کھاتے میں نہیں آ رہی. ہمارے ملک کا نظام ایسا ہے کہ بندے کے لیفٹ رائٹ بھی بندے بیٹھے ان کو کرپشن یا دھوکہ دے دیتے ہیں. جس طرح عمران خان کو جہانگیر ترین نے دھوکہ دیا ہے. کہ نواز شریف صاحب کی جو کڑی ہے نا وہ نیب دفتر کپور میں جا کر ملتی ہے. یاسمین راشد نے کہا ہے کہ اس کی پلیٹلیٹس کا وہاں سے مسئلہ ہوا. اگر مریم نواز کو چاولوں کے ٹیفن میں موبائل رکھ کر پیش کیا جا سکتا ہے نیب کے دفتر میں
تو کیا پورا وہاں نہیں جانا چاہیے؟ ISI اور MI پر مبنی ایک تحقیقاتی ٹیم بنائیں، مل جائے گا کہ وہاں سے کچھ گڑبڑ ہوئی ہے تو آپ اس جانب کیوں نہیں جا رہے تاکہ وہ کیا کہتے ہیں کہ پہلے ہی معلوم آ جائے؟ چلو آخری سوال محمد علی جٹ صاحب. یہ بتائیں کہ آج کل کراچی مسلسل ڈوبا ہے 2 دن سے، پہلے تو سارے لوگوں کا رخ پنجاب کی طرف سے تھا، آج کل آپ بالکل خاموش ہیں، لوگ کچھ نہیں کہہ رہے کہ وجہ کیا ہے؟ یار ویسے نا کراچی کے حوالے سے مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے. جس مراد علی شاہ صاحب کو نا پچھلے 5 سال سے $6 ملین مین جو نا 6-7 ارب روپے کا ان کا DGPR کا جو نا ان کا بجٹ ہے ایڈورٹیزمنٹ کا سندھ حکومت کا، اس کو استعمال کر کے انہوں نے بڑا ہیرو کے طور پہ پیش کیا. ایک بارش نے جناب سارے کا سارا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا کہ جناب ان کی اوقات کیا ہے. جس حکومت نے نالے اور نالیاں صاف کرنے کے لیے بھی فوج کو بلا لیا، NDMA کو بلا لیا، اس کو میں سمجھتا ہوں چلو بھر پانی لے کے نا اس کو ڈبکیاں مارنی چاہیے، ڈبکیاں جو نا ان کے کسی منسٹر کو آ کے جو نا ہر روز یہ شو کرنا کہ جناب ہم بہت بڑے ہیرو ہیں یا ہمارا چیف ایگزیکٹو بہت بڑا ہیرو ہے. مسلسل 13واں سال ہے. ابھی میرا بھائی کوئی نہ کوئی جو نا مجھے ٹاٹ کرنے کے لیے کہے گا ہاں جی لاہور میں بھی یہ، فلاں میں بھی یہ. ہمارا تو دوسرا سال ابھی ختم نہیں ہوا، 26 تاریخ کو دوسرا سال ختم ہونا ہے، 26 اگست کو. آج 26 ہے، ہاں آج ختم ہونا ہے، بلکہ 27 کو ختم ہونا ہے جو کیبنٹ نے. یہ 13واں سال ہے، 13واں سال پیپلز پارٹی کی حکومت.